مثال شمع زیبا ہے پگھلنا علم کے خاطر، مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اور احقر کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہو ارشاد۔ سامنے آتی نظر، جی جی سامنے آتی نظر جو آپ کو تصویر ہے، سامنے آتی نظر جو آپ کو تصویر ہے، ایک مرد با خدا کے خواب کی تعبیر ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ ایک مرد با خدا کے بے شک خواب کی تعبیر ہے۔ اے ہے۔ میں چونکہ پیشہ ور مقرر نہیں، آپ حضرات سے توجہ کے ساتھ سننے کا طالب ہے، جی سماعت فرمائیں۔ ارشاد و عطا ہو۔ صوبہ راجستھان شیخا واٹی، یہ علاقہ راؤ شیخا سے منسوب ہے۔ جی جی توجہ سے سنیں گے تو بات انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں تھوڑی بات سمجھا کے نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صوبہ راجستھان شیخا واٹی علاقہ راؤ شیخا سے منسوب ہے۔ مورخین اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ گوالیئر کے کچھواہا راجپوت سوہ دیو نے مینوں سے ڈھوڈھاس جیت کر دوسا کو اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ جی جی ان کی اولاد میں ایک راجہ ادے کرن جو 1367 سے 1389 تک یہاں راج کیا۔ ادے کرن نے اپنے بیٹے بالاجی کو 12 گاؤں سمیت بارواڑہ کا حق دے دیا۔ بالاجی کے بیٹے موکل کو بڑھاپا آنے تک کوئی اولاد نہیں، توجہ سے، جی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن ان کی ملاقات حضرت شیخ برہان الدین چشتی علیہ الرحمہ سے ہوتی ہے۔ اے ہے واہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت شیخ برہان الدین چشتی علیہ الرحمہ سے ہو جاتی ہے، جن کی آخری آرام گاہ گوہانہ ضلع روہتک ہریانہ میں ہے۔ یہ تیمور لنگ کے ساتھ بھارت آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے یہیں رہ گئے۔ ان سے اپنی محرومی کا ذکر کرنے کے بعد راجہ دعاؤں کا طالب ہوا۔ شیخ برہان الدین کی دعاؤں کی برکت سے موکل صاحب اولاد ہو گئے اور اپنے نومولود بیٹے کا نام شیخ موصوف سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے شیخا راؤ رکھا۔ واہ 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 شیخا راؤ۔ واہ واہ۔ ہم اور آپ ایک زمان عرصے دراز سے اس شیخا واٹی میں رہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ یہ راجاؤں کے دیش میں لفظ شیخ کہاں سے آیا۔ یہ شیخا واٹی یہ انہی حضرت شیخ برہان الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نظر عنایت ہے۔ واہ واہ۔ شیخ موصوف سے اپنی عقیدت کی اظہار کے لیے شیخا راؤ رکھا۔ بعد میں انہی کی اولاد شیخاوت گوتر سے پہچانے جانے لگی اور جس خطے پہ ان کی حکمرانی رہی اسی کا نام شیخا واٹی کہلایا۔ واہ 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 واہ۔ اسی کا نام سبحان اللہ۔ شیخا واٹی کہلایا۔ فتح پور اسی شیخا واٹی کا ایک مشہور و معروف شہر ہے جہاں حضرت خواجہ نجم الدین علیہ الرحمہ کی خانقاہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی بدولت فتح پور اور اس کے اطراف و اکناف میں
معمولات اہل سنت کا دورہ رہا ہے۔ جی بے شک سبحان ماضی اللہ قریب تک خوب رہا، لیکن کچھ دہائیوں سے یہاں کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو بد عقیدہ بنانے کی مضمون کوشش کی جانے لگی، اور تاہوں جاری ہے، جس میں وہ کسی حد تک حریف کامیاب بھی ہیں، لیکن اس کے باعث اہل سنت کے حلقے میں تشویش پیدا ہوئی۔ آہا واہ واہ اہل سنت کے حلقے میں تشویش پیدا ہوئی، اور بر وقت اس کا تدارک اگر نہ کیا گیا تو پانی سر سے اوپر گزر جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے سرمایہ کی ضرورت تھی، اور ہمارا حال اہل نظر و بصیرت سے پوشیدہ نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے، کیا کہتے ہیں؟ خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ، واہ واہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ مبنی بر صداقت و حقیقت ہے۔ بے شک بے شک بے شک خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ، اور خرچ سنی بر قبور و خانقاہ۔ سبحان پھر بھی اسی دیسر و سامانی کے عالم میں ایک مرد قلندر نے خلوص و للہیت سے سرسار جذبے کے ساتھ قوم مسلم کو آواز دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے دردمندان قوم و ملت افراد آگے آئے اور اپنے دست تعاون کو دراز کیا۔ پھر کیا ہوا؟ بقول سخت سے میں اکیلا ہی چلا تھا، مگر لوگ ساتھ سبحان اللہ کارواں بنتا گیا، اور کارواں بنتا گیا۔ سلطان الہند کی بنیاد رکھی گئی، جس میں احقر بھی شریک کار رہا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، بھلا ان علمی اور فنی لحاظ سے کوردار اقداروں پر، علم و آگہی کے آبشار کیسے پھوٹیں گے؟ مگر صدقے جاؤں، بانی ادارہ کے سبحان اللہ واہ واہ بانی ادارہ کے محکم عزائم پر اور ان کی پیشے ایثار و خلوص پر اپنی انتھک کوششوں کے باعث یہ برق رفتاری سے اپنی منزل و مراد کے قریب تر ہو گئے، اور آج اپنی انفرادی و امتیازی شان سے سبحان اللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ میرا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا۔ اس شیخ خواٹی میں بہت سے علماء آئے، بے شک اور غیر معروف رہے، اور غیر معروف اس لیے رہے کہ انہوں نے قوم کو کوئی ایسا سرمایہ نہیں دیا جس سے وہ یاد کیے جاتے۔ میں قربان جاؤں ان انفرادی و امتیازی شان سے یہ کہتے ہوئے یہ آج حق بجانب ہیں کہ میرا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا۔ بے شک سبحان اللہ میں کوئی اور مولوی نہیں، میرا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، میرے احوال کے محرم نہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میرا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، میرے احوال کے محرم نہیں۔ یاران طریق الحمدللہ، آپ بھی کہیں الحمدللہ، آپ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، میں کوئی شاعر نہیں، آپ توجہ سے سنو، آپ کہو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج صوفی باصفا حضرت حافظ و قاری مولانا امتیاز احمد صدیقی حفظہ اللہ تعالی کا تعمیر کردہ دارالعلوم سلطان الہند، سبحان اللہ نہ یہ کہ دین و ایمان کے تحفظ و بقا کا ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا ہے، بے شک نہ یہ کہ دین و ایمان کے تحفظ و بقا کا ناقابل تقصیر قلعہ بن چکا ہے، بلکہ
اپنی کمیت و کیفیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ اے واہ واہ سبحان اللہ مبالغہ آرائی نہیں اور نہ میں اس کا قائل جو مبنی بر صداقت و حقیقت ہوتی ہے یہ میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ گواہ ہے کہ اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کیا یہ سچ ہے یہ اپنی کمیت اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے اور یہاں سے دین و سنیت کے تحفظ کا کام بحسن و خوبی انجام پا رہا ہے بے شک اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ جزاک اللہ، جدید شعبے بھی مارج وجود میں لائے گئے ہیں جزاک اللہ، جس جزاک کی رعنائیاں اور تابانیاں محتمم موصوف کی بے مثل ایثار و قربانی اور خلوص و للہیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشک آست یہ خود بگوید نہ کہ یہ تار بگوید۔ آج کے اس اجلاس جس میں ہم اور آپ بنفس نفیس شریک ہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دستار بندی کے پرکیف منظر ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ حضرت محتمم الحاج مولانا امتیاز احمد صدیقی حفظہ اللہ کے جگر کاوی کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ادارے کے مزید عروج و ارتقاء کے لیے ان کے صاحبزادگان شب و روز سرگرم عمل ہیں۔ آپ ان کے دست و بازو بن کر لے وجہ اللہ انہیں طاقت و قوت فراہم کر کے عند اللہ معجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔ بجاہ سید المرسلین ہے ترقی کی بشارت ایسی دولت کے لیے خرچ ہو جو نیک مقصد دین کی خدمت کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام سبحان اللہ، مولاي صل وسلم